سر بطور سائنس کے طالب علم کی ہمیں کہا جاتا ہے کہ دین کے معاملے میں عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، لیکن اگر ہم دین کو دیکھیں تو وہاں تو عقلی اس طرح کے اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ کس معاملے میں کہا جاتا ہے کہ کیونکہ جیسے ہی ہم سائنس کو پڑھتے ہیں تو وہ کچھ اور نتائج دیتا ہے، مذہب کو پڑھتے ہیں تو وہ کچھ اور نتائج، حالانکہ دونوں کی ڈومین تو مختلف ہیں۔ تو ہم اس کو کس زاویے سے پڑھیں یا کس زاویے سے دیکھیں؟ اب جس طرح فکر فراہی ہے تو وہ اس کے مطابق آپ تھوڑا سا اس سوال پر روشنی ڈال دیں، بہت شکریہ۔ نہیں دیکھیں، فکر فراہی ہو یا ہماری جو پوری دینی روایت ہے، اس میں تو اس کا سوال کا جواب بہت واضح ہے کہ کہاں آپ کو عقل استعمال کرنے یا عقل کے گھوڑے دوڑانے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ دو طرح کی چیزیں ہیں بنیادی طور پر۔ ایک تو ہے جن کو ہم کہتے ہیں متشابہات۔ متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ ان بہت سی کائنات میں حقیقتیں ہیں جو ہماری نظروں سے مستور ہیں، غیب میں ہیں، اور ان کے بارے میں ہمیں فی الجملہ کچھ ایک باتیں، چیزیں بتائی گئی ہیں جس سے ہم ان کا ایک تصور سا قائم کر سکتے ہیں، لیکن ان کی پوری حقیقت ہم نہیں جان سکتے۔ تو غیب کی جتنی چیزیں ہیں، مثلا فرشتوں کا ذکر آ گیا، اللہ تعالیٰ کا آسمانوں پر، عرش پر اللہ کی ہستی ہے، جنت دوزخ کے مناظر ہیں، تو ہمیں اتنا ایک الفاظ کی مدد سے، زبان کی مدد سے اتنی کچھ معلومات دے دی گئی کہ ہم ایک تصور سا ذہن میں قائم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ذہن میں تصور قائم کیے بغیر کسی حقیقت کو ماننا یہ انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن آپ اس کی تہہ میں پڑ جائیں، آپ اس کی کھوج کرنے لگ جائیں کہ اللہ تعالیٰ اچھا عرش پر ہے تو کیسے ہے، عرش نے اس کو اٹھایا ہوا ہے یا اس سے الگ ہے، عرش بوجھ کیسے اٹھاتا ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آسمانوں پہ بھی آتا ہے پھر عرش پہ، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ اس کی جو فزیکل ڈسکرپشن ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں، تو یہ ایک ایسا دائرہ ہے جس کی آپ کے پاس صلاحیت بھی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اس کا مکلف بھی نہیں ٹھہرایا۔ تو یہاں آپ اگر اپنے عقلی گھوڑے دوڑائیں تو آپ دین کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو متشابہات ایک۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنی دنیاوی زندگی میں بہت سی ہم پر پابندیاں یا بہت سے احکام ایسے عائد کیے گئے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں تعبدی حکم ہے۔ تعبدی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی کوئی وجہ یا علت نہیں بتائی گئی، اور یہ نہیں کہا گیا کہ اس علت کی روشنی میں تم اس پہ عمل کرو، بس ہمیں حکم دے دیا گیا کہ یہ کرنا ہے۔ تو وہاں پر ہم اس کے مجاز نہیں ہے کہ ہم عقلی سوالات اٹھا کے اور اس حکم کی حیت میں یا اس حکم کی جو جوہر ہے اس میں تبدیلی کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا، شراب ہے وہ اللہ نے حرام کر دی ہے، زنا کو حرام کر دیا، لیکن آپ دیکھیں گے آج بھی، پہلے بھی بہت سے لوگ ہیں جو ان محرمات پر بھی سوالات اٹھاتے ہیں کہ نہیں اس وجہ سے خنزیر ہے، مثلا خنزیر کا گوشت حرام ہے، تو اس میں عقلی استدلال کرتے ہوئے، اس کی تعلیل کرتے ہوئے بہت سے لوگ زنا کی حلت کی بات کرتے ہیں کہ اس دور میں اگر حرام تھا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، لیکن آج تو وہ وجہ نہیں رہی۔ وہ اس دور میں خنزیر کا گوشت اس وجہ سے منع کیا گیا ہو، لیکن آج اگر ہم اچھے صاف ستھرے خنزیر پال لیں تو آج ہم کھا سکتے ہیں۔ شراب کی اسی طرح حلت کی باتیں بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ حرمتیں یا اس طرح کی جو پابندیاں ہیں جو تعبدی ہیں، جن کو ہم ویسے ہی ماننے کے پابند ہیں، تو ان میں بھی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ تو یہ دو بڑے دائرے ہیں، ان کے علاوہ آپ نے دین کو سمجھنا ہے، بات کا مطلب سمجھنا ہے، یا ایسے احکام جن کی بنیادی علت پر ہے اور وہ علت اشارے میں، الفاظ میں یا احکام کے مجموعے میں ہمیں بتا دی گئی ہے، تو وہاں تو عقل سے کام لینا، عقل کو استعمال میں لانا، وہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت شکریہ سر۔